الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ثم قل رب زدنی علما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ مسلم شریف۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دوں، ہو توفیق ایسے عطا یا الہی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر حمزہ، یہ بک کا نام ماشاءاللہ سے، اور پارٹ 2 اس کا پارٹ 1 آپ تک آلریڈی پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس کا بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس کو آل پہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ اور تمام ویورز کا بھی بہت شکریہ جو کہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام کو سن رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوششوں میں جاری ساری ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزر بسر کرتے رہیں۔ اللہ مجرا اور آپ کو استقامت عطا فرمائے اور نیک راہوں پہ چلتے ہوئے دوسروں پر بھی نیکی کی دعوت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کا اچھا پیغام آگے پہنچائیں، کیونکہ افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ مفسر شہیر و حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مزید فرماتے ہیں کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے، کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے آپ کو مزید اس لیے کہا گیا کہ شروع میں شعر پڑھا گیا ہے نا، میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دوں، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ تو ہر مبلغ کے بارے میں بھی بتایا گیا، تو اس لیے افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے۔ اس سے پہلے جب فرمایا گیا ہر مسلمان مبلغ ہے، تو اس لیے مزید آیا ہے کہ اس سے پہلے کیا فرمایا کہ مبلغ مسلمان ہے، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اس کے بارے میں مزید یہ ہم آج دوبارہ سے پھر جانتے ہیں، کیونکہ پہلے گاہے بغیر آپ لوگوں تک پیغامات پہنچتے ہیں، تو لیکن ساتھ میں ریفرنس بھی رپیٹ کر لیا گیا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہاں اس میں فرماتے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے، کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی لازم سے متعدی۔ لازم کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والے عمل کو کہتے ہیں، اور متعدی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا عمل جو دوسروں کو بھی فائدہ دے، وہ اس کو متعدی کہتے ہیں، افضل ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ کسی نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بہترین بندہ کون ہے؟
فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ماشاءاللہ الزہد الکبیر البیہقی صفحہ یہ حدیث مبارکہ نمبر ہے اس کی ماشاءاللہ 877 اس کا ریفرنس ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس کا مطلب میننگ بھی جان لیتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا، برائیوں سے روکنے والا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس پیغام کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جو ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں بک کے، اور اس میں پیج نمبر 28 ہے، اور حضرت امیر حمزہ کا اسلام، قبول اسلام تک یہاں ہمارا سفر تھا۔ آپ لوگ پہلی ویڈیو رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی ہے، وہاں سے اس کا پہلے والا حصہ سن سکتے ہیں، پارٹ 1۔ اب آج پارٹ 2 ہے، 28 پیج سے شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اس میں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سید الشہداء کا لقب ہے ماشاءاللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مورخین اسلام اور ارباب سیر کے مختلف اقوال ہیں، مگر زیادہ تر ارباب سیر کا کہنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کے دوسرے برس اسلام قبول فرمایا۔ اس حوالے سے فضیلتہ الشیخ محمد الصادق الارجون رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ اسلام کی دعوت نے وحی رسالت کے آغاز کے دوسرے برس اپنی آغوش میں قریش کے معزز ترین جوان، بڑے طاقتور، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، سارے شہیدوں کے سردار، میدان بدن میں شرک اور بت پرستی کے لشکروں کو تہس نہس کر دینے والے، اسلام اور توحید کے پرچم بلند کرنے والے مشہور شہسوار ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب کو کھینچ لیا۔ سبحان۔ اور علامہ ابن حجر کی یہی قطعی رائے ہے کہ علامہ ابن عبد البر نے استیعاب میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اس ضمن میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بعثت کے دوسرے سال اسلام قبول فرمایا۔ دم واپسی تک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت پر کمر بستہ رہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آپ نے بعثت کے دوسرے سال اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ علامہ احمد بن زینی و حلان رحمۃ اللہ علیہ الاسیرۃ النبویۃ میں تحریر کرتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول فرمایا، اور بعض نے چھٹا سال لکھا ہے، واللہ اعلم تعلم بالصواب، لیکن یہاں بک میں یہ سارے ریفرنس کے ساتھ یہی فرمایا گیا ہے۔ اب واقعہ قبول اسلام، اس ضمن میں ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ بچپن ہی سے تیر اندازی، شمشیر زنی اور پہلوانی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ طبیعت میں کوئی فکر و غم نہیں تھا، زیادہ تر شکار کے شوقین تھے اور اکثر شکار کی غرض سے دور نکل جایا کرتے تھے۔ جوانی میں بھی آپ کا یہی شوق تھا۔ آپ کا شمار قریش کے مشہور بہادروں میں ہوتا تھا۔ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو کیا ہے، ریمائنڈر آ گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے چچا تھے۔ آپ کا شمار قریش کے مشہور بہادروں میں ہوتا تھا۔ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کی علانیہ تبلیغ کرنا شروع کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت حق کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ شب و روز اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ 2 برس ہونے کو آگے، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کے دل کی دنیا میں یکدم انقلاب پیدا ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یوں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دارہ ارقم سے نکل کر صفا کے قریب سے گزر رہے تھے، یا بعض روایت کے مطابق اسی جگہ کے قریب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے
کہ ابو جہل کا گزر اسی طرف ہوا، اس کے ساتھ عدی بن حمرہ اور ابن الصداع بھی تھے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور آپ کو بے تحاشا مطلب برا بالا مطلب کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی دین حق کے بارے میں بھی نہایت رقیق الفاظ استعمال کیے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مٹی اور کوئی ادرس مطلب پھینکی، اور آپ میرا تو کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا مطلب ہے، پڑھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے ہسٹری کو، لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، ادب کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کیا ہے کہ وہ پھینکا، ہاتھ بھی اٹھایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کے اقتضاء سے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے پیارے حبیب کی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے تمام جہانوں کی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے حبیب کو تشریف فرما ہوئے، تو ان کا صبر و تحمل کیا ہے کہ خلق عظیم کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر، یعنی کہ بکتا لکھا ہوا یعنی بول رہا، بولنے کو اول فول بنگے کہتے ہیں، جھکتا چلا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اتفاق سے بنو تیم کے رئیس عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ لونڈی کوہ صفا پر اپنے گھر میں بیٹھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ عمرو بن حشام، جس کا نام ابو جہل ہے، تو اس کا نام کیا ہے، عمرو بن حشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا، نہایت سخت مطلب برے الفاظ کہے ہیں اور بری طرح ستایا بھی، لیکن ابن عبداللہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ کیا سعادت مندی ہے، سبحان اللہ، اور بے بسی کے ساتھ واپس چلے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگِ حامیت پھڑک اٹھی، غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا، جہاں ابو جہل مشرکین قریش کی مجلس میں بیٹھ کر لاف زنی کر رہے تھے، لاف مطلب ہنس رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ خون نکل آیا اور ایک بڑا زخم ہو گیا۔ پھر کڑک کر کہا کہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو کچھ وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے بھی وہ سب کچھ کہہ کر دیکھ جو تو نے کہا۔ ابو جہل کو لہو لہان دے کر اس کے قبیلہ بنو مخزوم کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو برا بلا کہا جن کی وجہ سے اس کے غصہ آ گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو جہل کے حامیوں یعنی کہ جتنے تھے نا، انہوں نے حضرت حمزہ سے کہا کہ حمزہ شاید تم بھی صوابی ہو گئے ہو۔ صوابی صحابی نہیں ہے، یہ سواد الف سوا ہے، با یا زیر بھی ہے، صوابی، با زیر نہیں، با کے ساتھ چھوٹی یا ہے، صوابی، تو اس کا مطلب بے دین، صحابی نہیں ہے، اس میں ہا آتا ہے حلوے والا، صحابی جو کمپینین اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا، تو ان کے لیے آتا ہے صحابی، تو یہ ہے صوابی، تو اس کا مطلب ہے بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے باکانہ جواب دیا، میرا دین بھی وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے قبول اسلام سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں اب اس بات سے ہرگز نہیں پھر سکتا، تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر مخزومیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو ابو جہل کو خدشہ پیدا ہوا
کہ اس طرح بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان خون ریزی کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو کسی کے بجائے بجھنے سے نہ بجھے گی۔ چنانچہ اس نے مخزومیوں سے کہہ دیا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تعارض نہ کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش حامیت میں اپنی اسلام کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب گھر پہنچے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے قریش کا سردار ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نیا دین قبول کر لیا، اپنے آبائی دین سے پھر گیا۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ اسی وسوسے اور تردد کے عالم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پاک، یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے، اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو میرے دل کو اس کی تصدیق سے سکون و تسلی بخش، ورنہ جس چیز کے اندر میں مبتلا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کرتے۔ دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی آ گیا، جہاں کہ بس ہو رہی ہے نا تھوڑی سی ملامت اپنے کہ یہ کیوں کہ ایسے، تو اس طرح دعا مانگا کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، بھتیجے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ غیر اللہ سے منقطع ہو کر دین حق کی پیروی کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کے بعد وہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے، اور اسی حالت میں انہوں نے اس الجھن سے نجات پانے کی دعا کی۔ رات اسی شش و پنج میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذہنی الجھن کا حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نہایت بلیغ پیرائے میں اسلام کی حقانیت سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور قبول حق کے صلے میں جنت کی بشارت دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل یقین اور ایمان کے نور سے معمور ہو گیا، اور وہ پکار اٹھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، اور آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجیے۔ واللہ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان سایہ فگن ہو اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور چند اشعار کہے جو درج ذیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، اس میں عربی بھی ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو دین اس رب عزیز کی طرف سے آیا ہے جو کہ عزت والا ہے، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ سبحان اللہ۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے۔ کوئی کمزور قول اور عقل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات ان کا گھیراؤ نہیں کرتی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کو ابو الاثر حفیظ جلندری اپنے اشعار میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس میں پورے اشعار لکھے ہوئے ہیں، وقت کی کمی ہے، بہت پیارے، پورے 2 پیجز ہیں۔ اللہ سبحانہ کے تھوڑے سے اس میں سے ملاحظہ فرمائیں، میں پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے اشعار قلم بند کیے ہیں۔ فرماتے ہیں، شجاع نامور فرزند عبد المطلب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جائیں، وہ مصطفیٰ اعلی نسب والا حسب حمزہ، وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہے، جسے جانے عرب لکھے، جسے جانے شان عرب کہے، اگرچہ اب بھی اپنے کفر کی حالت پہ قائم تھے مگر فخر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائمی الفت پہ قائم تھے۔ مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے ران ظاہری شوکت ملے حق کو، چلے آتے تھے ایک دن دشت سے وہ پشت تو سن پر شجاعت اور جلال ہاشمی تھا اپنے جوبن پر، سوئے نہ
سوئے خانہ چلے جاتے تھے، راستے میں یہ سن پایا بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا۔ یہ سن کر جوش خوں سے روح میں غیظ و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا۔ وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا، ثمیل ابرہتہ ہاتھیوں میں گھر کے بیٹھا تھا۔ کیا حمزہ نے نعرہ اور ابو جہل او خر بزدل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین میں اب میں بھی ہوں شامل۔ سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے۔ اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ بلالے ساتھ اپنے ان حمایت کرنے والوں کو، ذرا میں بھی تو دیکھوں ان برے لوگوں کو۔ یہ کہہ کر لکھا تو یہاں ان کمینوں کو، رذالوں کو، یہ کہہ کر گھس پڑے حمزہ گروہ بد سگالاں میں، گرا باں سے پکڑ کھینچ لائے اس کو میداں میں۔ کماں تھی ہاتھ میں وہ سر پہ ناہنجار کے ماری، گراں ابو جہل سر سے ہو گیا ناپاک خون جاری۔ سبھی دیجیے کھڑے تھے، چھا گیا تھا ایک سناٹا، مگر حمزہ نے کھا کر رحم اس کا سر نہیں کاٹا۔ کہا گر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا، تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں گا۔ یہ کہہ کر چل دیے مشرک، بھلا کیا ٹوک سکتے تھے، کہیں روبہ بھی اس شیر نر کو روک سکتے تھے۔ ابو جہل اس لیے دبکا پڑا تھا فرش کے اوپر، مبادا واپس آ کر قتل کر دے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہاں سے جا کر حمزہ جلد تر ایمان لے آئے، بھتیجے کے وسیلے سے چچا نے مرتبہ پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے، اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہمیں کہ جب دو چیزوں میں دل بلائے، یعنی کہ پریشان ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے، رب تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک راستوں کی طرف روشنی بھی، جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اپنا حال بتاتے ہیں، تو فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کی بھی یہی جرت مندہ ہونی چاہیے کہ پورے خلوص اور دل سے، جو ایمان تو بالغیب ہیں، اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ رکھے ہم سب کی، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں شرکت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات کے آئینہ میں۔ مروی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے متعلق اپنے غلام میسرہ سے سنا، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ سے رشتہ داری، قوم میں آپ کے شرف، امانت داری، حسن و اخلاق اور سچائی کی وجہ سے آپ کی طرف میرا میلان خاطر ہے۔ پھر نکاح کی استدعا کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دونوں قریش کی عورتوں میں نسب و شرف کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ، اور دولت کے اعتبار سے تمام عورتوں میں مالدار تھی۔ قوم میں سے ہر ایک آرزومند تھا کہ کاش اسے اس امر پر قدرت ہوتی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چچاؤں سے اس کا ذکر کیا، یعنی سب چچے ہوں گے، چچا جتنے بھی شامل ہوں گے، تو جمع آئی ایک چچا کی بجائے سب کو اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب اور دیگر چچاؤں کے ساتھ اور دیگر معززین کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، جہاں پر نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے بخوبی طور پر پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کی اس تقریب میں شریک تھے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر اول، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 میں اس کا حوالہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ ان کی دلیری کا ایک واقعہ اس وقت سامنے آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے دار ارقم کی طرف آئے۔
اس ضمن میں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہنوئی حضرت سعید بن زید اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور انہیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کون جایا کرتے تھے؟ حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، کے پاس جایا کرتے تھے اور انہیں قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت عمر اپنی تلوار حمال کیے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے، جن کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تھا کہ وہ کوہ صفا کے قریب ایک گھر میں جمع ہیں اور مردوں اور عورتوں کو ملا کر ان کی تعداد تقریباً 40 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے وہ مسلمان بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ سرزمین حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر گئے تھے، یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے کہا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بے دین شخصی محمد استغفر اللہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے نا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف، جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ان کے عقل مند کو بیوقوف بنا رکھا ہے، ان کے یعنی کہ عجیب خیالات جو دل میں آئے وہ کہہ رہے ہیں، ابھی اس وقت اسلام نہیں لائے نا، تو بہت سارا کہا کہ میرا دل یہ چاہ رہا۔ میں نعیم نے آگے سے کہا کہ اے عمر، واللہ تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کا قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے کہ تم زمین پر چل بھی سکو گے؟ تم اپنے گھر والوں کی طرف کیوں نہیں لوٹتے کہ پہلے ان کی اصلاح کرو؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، واللہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیرو ہو گئے ہیں، یعنی کہ اتباع کریں اس اسلام کی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹے، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف آئے۔ اس وقت ان دونوں کے پاس حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی جس میں سورہ توحہ لکھی ہوئی تھی اور وہ انہیں سورہ توحہ پڑھا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کسی حصے میں چھپ گئے اور فاطمہ بنت خطاب نے اس کتاب کو اپنی ران کے نیچے رکھ لیا، جیسے ایک ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کے نیچے، ڈر کے مارے۔ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سن لی تھی۔ جب وہ اندر آئے تو کہا، یہ کس کے گنگنانے کی آواز تھی جو میں نے سنی ہے؟ بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ نہیں، تم نے کچھ نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ واللہ میں نے سنا ہے اور مجھے خبر بھی پہنچی کہ تم دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا تو فاطمہ بنت خطاب اٹھ کر آگے بڑھی کہ اپنے شوہر کو ان سے بچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مارا کہ ان کا سر زخمی کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا نام فاطمہ ہے، یہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا شہزادیہ کونین کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی نے کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو تم جاؤ چاہو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو مارنے سے رک گئے اور ان سے کہا، اچھا مجھے وہ کتاب تو دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں ابھی تو دیکھوں کہ وہ کیا چیز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو بہن نے کہا، ہمیں اس کے متعلق تم سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ڈرو نہیں، اور ان کے آگے اپنے معبودوں کی قسمیں کھائیں اور کہ اسے پڑھ کر ضرور واپس کر دوں گا۔
یہ سن کر ان کو ان کے اسلام کی امید پیدا ہوئی اور کہا کہ بھائی جان آپ تو اپنے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کو تو پاک شخص کے سوا دوسرا چھو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح قرآن پاک کی عظمت ہے کہ اس کو بغیر وضو کے بغیر یعنی کہ پاک ہی شخص چھو سکتا ہے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور غسل کیا۔ بہن نے انہیں وہ کتاب دی، اس میں سورۃ طٰہٰ تھی۔ اسے پڑھا، جب اس کا ابتدائی حصہ پڑھا تو کہا یہ کلام کس قدر اچھا اور کس قدر عظمت والا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ان کے سامنے سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے خباب، مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کہ میں وہاں پہنچ کر اسلام قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے اور دار ارقم کی طرح روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکایا۔ ان کی آواز سن کر ایک صحابی ہے، اس میں خا ہے، صابی نہیں ہے، صحابی نے کھڑے ہو کر دروازے کی درازوں میں سے انہیں دیکھا، یعنی کہ اندر سے لائنیں ہوتی ہیں نا دروازوں کے، اس کے اندر سے، کہ تلوار حمائل کیے ہوئے ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوٹے اور عرض کی کہ عمر بن خطاب ہیں اور تلوار حمائل کیے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے آنے کی اجازت دیجیے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گے، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اسے اسی کی تلوار سے قتل کر ڈالیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے ان کی کمر یا کپڑوں کے اوپر جو چیز پہنی ہوئی تھی کو پکڑ لیا اور انہیں خوب بھینچ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے، تجھے کون سی چیز لائی ہے؟ واللہ میں نہیں سمجھتا کہ تو باز آئے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی آفت نازل فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لاؤں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زور سے تکبیر کہی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھر میں موجود تھے، یہ جمع آئی ہے، یعنی کہ ایک صحابی ہے اس کے ساتھ انہو آتا ہے مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے انہا آتا ہے، تو یہاں انہم آیا، یہ کٹھی ضمیر، جب زیادہ صحابہ کرام کٹھے ہیں جماعت تو جمع کی ضمیر آئی انہم، گھر میں موجود تھے۔ جان گئے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بات ہو رہی ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اس مقام سے ادھر ادھر نکلے تو اپنے آپ کو غالب محسوس کرنے لگے، اس وجہ سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور مسلمان ان دونوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اگر دونوں کو سیپریٹ نہیں کرنا تو انہم دونوں کے ساتھ آئے گا، اگر کی بدولت دشمنوں سے بدلہ لے سکیں گے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر اول اس کا حوالہ ہے۔ مروی ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دو صفوں میں باہر نکلے، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جبکہ دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح چلتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ قریش نے بڑے غور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو انہیں شدید دکھ اور صدمہ ہوا۔ ابو نعیم ابن عساکر اس کا حوالہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرأت کے حوالے سے اس واقعہ کو ابو الاثر حفیظ جلندری نے اپنے شاعرانہ انداز میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دم مقیم خانہ ارقم حضوری میں جناب حمزہ ابو بکر تھے ہمدم، نحیف و ناتواں کچھ اور
اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا سے لو لگائے دو جہاں کے شاہ بیٹھے تھے، عمر آئے مسلح آگے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک، صحابہ نے یوں ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور آپ لوگ کہتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک آئے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر مبارک ہے تو اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ذکر اس کے مطابق کرتے جائیں جیسے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج کا ہر سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے آ کر عرض کی ایک طرفہ سامان ہے، عمر در پہ کھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیر براں ہیں، کہا حمزہ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اس کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پر دھر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلالو دیکھ لیں کس دھن میں ہے ابن خطاب آیا۔ اب آگے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل کیا ہوا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صفحہ نمبر 39 تک پڑھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا، اپنا وقت لگانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بہترین اس کا اجر و ثواب عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے فضیل جلیلے سے ہم سب کو بھی اسلام میں تقویت عطا فرمائے اور مضبوطی دے، استقامت دے، بہادری دے، اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دائم، ائمہ مجتہدین، اور جتنے بھی اہل بیت طہار ہے، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، عشرہ مبشرہ، جتنے بھی لوگ نیک لوگ ہیں ان کی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ روشنیوں میں رکھے اور گمراہیوں سے بچائے، اور ہمیں صحیح دین پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہماری تمام غلطی خطاؤں کو معاف فرما دیں اپنے کن سے، کیونکہ اللہ کی مرضی وہ چاہے بخش دے چاہے نہ، تو رب کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا میرے بندو، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، حقیقی مالک ہے، اللہ پاک صاف ہے، اور اللہ نے ہم پر اپنی رحمتوں کے نزول اتنے کیے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرتے رہیں کہ ہم ہر وقت دکھ ہو تکلیف ہو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بتاتے ہوئے اپنے دل کے حالات پر دعاؤں میں مشغول رہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے قرآن پاک کو صحیح مخرج سے پڑھتے ہوئے اپنے دین اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھیں، جیسے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بک پڑھی جا رہی ہے تو اس کے ایمان تازہ ہوتا ہے، پتہ بھی ہو کسی کو تو، لیکن یہ ہے کہ بس یہی دعا ہے کہ یہ روشنیاں ہر گھر میں بنے، اور گھر کون سا؟ دل ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی روشنیوں کو قائم دائم رکھے، تقوی اور پرہیزگاری دے ہم سب کو، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اللہ استقامت دے اور مردودیت سے بچائے اور نافرمانیوں سے بچائے، ہر بیماری جو حسد، جھوٹ، فریب اور سب ان بیماریوں سے بچاتے ہوئے صاف ستھری زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، خاتمہ بالایمان بھی ہو، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اور ہم سب کے گھروں میں یکساں رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بڑے بزرگوں کو اور صحت تندرستی عطا فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب سے جاتے جاتے پھر ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تھمز اپ کا ہے تو کومنٹس بھی ڈالیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مقصد ہے کہ ہر گھر میں روشنی ڈالے، ہر کسی کے پاس اللہ کا پیغام جائے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو۔ آمین ثم آمین۔